ایک سب رحمتیں لے کے سب برکتیں لے کے سب رحمتیں لے کے سب برکتیں ماہ رمضان چلا الوداع الوداع ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل بني آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وقال عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرے سے گزر رہے ہیں. الحمدللہ ہم سب روزے سے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہو جائے جس سے ہم سب کو روزہ رکھنے میں لطف آئے، مزہ آئے، اور آئندہ ہم لطف کے ساتھ روزہ رکھیں. اس طرح کی اللہ تبارک و تعالی کوئی بات کہلوا دے. سب سے پہلے تو میں یہ بتلا دوں کہ میں نے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے. کوئی آدمی ایسا نہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں پر ہی جو ہے روزہ فرض ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا. ہر ایک امت روزہ رکھتی ہوئی آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے
امت مسلمہ اور امت محمدیہ پر بھی روزہ فرض کیا. یہ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی پر ظلم ہو رہا. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے مدرسے میں یا اسکول میں کسی طالب علم کو تنہا جو ہے وہ یاد نہ ہونے پر باہر کھڑا کر دیا جائے، یا کسی اسٹوڈنٹ کو باہر اس کا ٹیچر جو ہے وہ کھڑا کر دے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے اور بوجھ محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر پورے کلاس والے کو باہر کر دے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ چلو بھائی ہمارے ساتھ اور بھی شریک ہیں، بوجھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا جیسا کہ اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو. اللہ نے خود بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کس کو؟ تقوی کہتے ہیں کہ کسی برائی کی طرف ہمارا دل آمادہ ہو رہا ہے، کسی برائی کو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی کہ یہ برائی کر لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اس کی خشیت ہمارے دل میں آ جاتی ہے اور ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اسی کا نام تقویٰ. مثلا ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں، ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہم فلاں کی غیبت کریں، ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہم فلاں پر بہتان لگائیں، الزام لگائیں. لیکن پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے یہاں کل کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہے. وہ آدمی اللہ سے ڈر کر اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا اور کیا جواب دے گا، یہ سوچ کر ان گناہوں سے بچ جاتا ہے، غیبت ترک کر دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، کسی پر بہتان اور الزام نہیں لگاتا. یہ ہے تقویٰ. اللہ تبارک تعالیٰ اسی پر جو نوازتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی کل اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا، اس سے جو ڈر گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ ہے تقویٰ. تو روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی تربیت دے رہے ہیں، اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ ہے روزہ. کیسے؟ جیسے سمجھیں آپ کہ روزے سے ہیں اور آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، فریج میں شربت بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ پانی پی لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، چپکے سے کچن میں گھسیں اور فریج سے جو ہے بوتل نکال کر جو آرام سے پی لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن آپ کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ دیکھ رہی ہے، کل قیامت کے دن ہماری پوچھ ہوگی، اور وہ پانی پینے سے رک جاتا ہے. یہ ہے تقویٰ.
روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی تربیت اور تقوی کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایک تو ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ کیوں فرض کیا، اس کے بعد میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل بنی آدم، جتنے بھی انسان ہیں ان کا ہر عمل، کل عمل بنی آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، بندہ جو بھی رمضان کے مہینے میں نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیں گے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ہمارے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے، حج کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، تو کیا دوسرے اعمال اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ علماء نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں، محدثین نے۔ ایک ایک جواب کو سنیں اور اپنے دل پر اس کو جو نقش کریں، بلکہ عشعش کریں۔ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ بھئی ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک ایک لفظ کو بتلا رہا ہوں اسی لیے۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کب ہوگا؟ جب کچھ کریں گے تو دکھاوا ہوگا نا۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں تو کوئی دیکھے گا اور ہمارے اندر اس کے اندر ریاکاری پیدا ہوگی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کرنا نہیں ہے، اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس لیے اس میں دکھاوا بھی، ریاکاری بھی نہیں ہو سکتی۔ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ میرے لیے ہے کہ اس میں ریاکاری، دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ دوسری عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ دوسرا جواب جو علماء نے یہ دیا کہ روزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک ہوتا ہے ظاہری عمل اور ایک ہوتا ہے باطنی عمل۔ یعنی ظاہر میں نظر آنے والا عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ظاہری اعمال ہیں، اور روزہ یہ باطنی عمل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ باطن پر اللہ ہی مطلع ہو سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ جب مخلوق کے لیے یہ عمل ہے ہی نہیں تو پھر اللہ ہی کے لیے ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لِي۔ تیسرا جواب سنیں، قاضی شمس الدین علیہ الرحمہ، شیخ الحدیث رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب الہام الباری فی حل مشکلات البخاری، بخاری شریف کی مشکل احادیث کی انہوں نے شرح لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کی کیا تشریح کی ہے، اسی حدیث کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے کہ اس سے پہلے قوموں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا، اور بھی جتنی عبادتیں ہیں ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا رہا۔ دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں شرک ہوتا رہا،
لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کبھی شرک نہیں ہوا اور کبھی ہوگا بھی نہیں. یہ اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے اور اللہ ہی کے لیے روزہ. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اب دیکھیے یہ تو میں نے بتلایا کہ بھائی روزہ میرے لیے اللہ نے کیوں فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَجْزِي بِهِ, اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اس پر بھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی سب کا بدلہ, نماز کا بدلہ بھی اللہ خود دیں گے, زکوٰۃ کا بدلہ بھی خود دیں گے, حج عمرے کا بدلہ بھی اللہ خود دیں گے, لیکن روزے کے بارے میں کیوں فرما رہے ہیں کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب یہ روزہ, علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ سِرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. یہ روزہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک راز ہے, اس پر کوئی مطلع نہیں. اور ایک نقطے کی بات بتلا دوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کے بدلے, مثلا نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا, جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا, حج کا ثواب بتلا دیا, عمرے کا ثواب بتلا دیا, ہر ایک کا ثواب متعین ہے, بتلا دیا ہے. لیکن روزہ اس کا ثواب بتلائے نہیں کہ روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے. کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے سوائے اللہ کے. اس لیے اللہ بتلا رہے ہیں کہ میں روزے کا بدلہ دوں گا. فَإِنَّهُ أَجْزِي, میں بدلہ دوں گا. اور ایک روایت میں اس طرح فَإِنَّهُ أُجْزَى بِهِ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا اس کا بدلہ میں خود ہوں, مطلب اس کو اللہ مل گیا. اب بتلائیے روزہ سے ہمیں اللہ مل جاتا ہے اور کیا چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, فرحت عند افطاره وفرحت عند لقاء ربی. روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک افطار کے وقت, اس کی خوشی تو ہر ایک محسوس کر سکتا ہے, کر رہا ہے, لیکن دوسری خوشی ہے عند لقاء ربی. یہ حدیث آپ سنتے ہیں, لیکن مجھے جو بتلانا ہے وہ یہ کہ ہم سب کو ڈر ہے کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ سے ملیں گے تو کس حال میں ملیں گے, ہمارا کیا حال ہوگا, ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. لیکن دوستو روزے داروں خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر مجھ سے ملے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میرے سامنے خوش ہوگا. فرحت عند لقاء ربی, اللہ سے ملاقات کے وقت وہ خوشحال ہوگا. اور کیا چاہیے. یہ روزے داروں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ, امام غزالی علیہ الرحمہ نے روزے داروں کے 3 درجات بتلائے. یہ بتلا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. امام غزالی علیہ الرحمہ نے روزے دار کے 3 درجات بتلائے. امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم میں صوم العمومی وصوم الخصوصی وصوم خصوص الخصوص. روزے کے 3 درجے ہیں. ایک عام لوگوں کا روزہ, جلدی جلدی سمجھ لیں, عام لوگوں کا, ہم لوگ خود جو انتخاب کریں کہ ہم کن میں سے ہیں. عام لوگوں کا روزہ کیا ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَهُوَ كَفُّ الْبَطَنِ وَالْفَرْجِ عَنِ الشَّهْوَاتِ. کف البطن, پیٹ اور شرمگاہ کو شہوات سے روکنا, کھانے پینے سے, بیوی سے ملنے سے. اس کے علاوہ عام لوگوں کا روزہ کچھ نہیں ہے.
نہ ہاتھ کا روزہ ہے نہ زبان کا، یعنی زبان سے گالی بھی دے رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، کسی پر تہمت اور الزام بھی لگا رہا ہے۔ روزہ رکھا ہے لیکن سارے گناہات بھی ہو رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس کے بھوکے رہنے کے علاوہ اللہ کے یہاں کچھ نہیں، بس بھوکا رہا۔ یہ ہے عام لوگوں کا روزہ۔ صوم الخصوص، خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کف البدن والفرج یعنی الشہوات، وَكَذَلِكَ كَفُّ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالْفَمِ وَاللِّسَانِ، یعنی زبان کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، پاؤں کا روزہ، اور ہمارے تمام اعضاء کا روزہ، اس سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ ساتھ ان کا دل کا روزہ ہے کہ دل سے بھی کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرے۔ اب ہم لوگ جو غور کریں کہ ہم کن میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سال اچھا گزرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا سال اچھا گزرے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان صحیح سالم گزر گیا، جس کا رمضان ٹھیک ٹھاک گزر گیا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اس کا پورا سال ٹھیک ٹھاک گزرے گا۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں کسی کی برائی نہیں کی، غیبت نہیں کی، کسی پر بہتان نہیں لگایا، کسی پر خامخواہ الزام نہیں لگایا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کی زمین ناحق ہڑپا نہیں، تو پورا سال ہم اسی طرح سے وہ گزاریں گے، ہمارا دل جو ٹھیک ٹھاک گزرے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ 1 بج گیا ہے، 1 بجے تک مجھے ٹائم دیا گیا تھا۔ وما توفیق الا باللہ۔ ہاں البتہ اب جو آگے حضرت میں نے ابھی جتنے فضائل بیان کیے، روزے کے جتنے فضائل میں نے بیان کیے، ہر آدمی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر روزہ رکھے ہوئے یہ فضائل آپ پانا چاہتے ہیں؟ بھائی ہر ایک چاہے گا کہ نہیں؟ بھائی ہم نے مطلب ایک کسی کو عذر ہے، کوئی پریشانی، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ تمام فضائل میں حاصل کروں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ روزہ رکھا ہے، روزہ خود رکھا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اتنا ثواب مجھے اور مل جائے نہ رکھنے کے باوجود۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فطر صائما فلہ اجر مثلی، کہ جو کسی آدمی کو افطار کرا دے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کے مثل اس کو ثواب عطا کریں گے، غیر ان ينقص من اجر الصائم، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیے اس میں آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، حدیث صاف ہے، مطلق ہے۔ یہ نہیں کہ غریب ہی کو کھلانا ہے، مالدار کو بھی اگر آپ روزہ افطار کراتے ہیں تو بھی پورا آپ نے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا پیٹ بھر کھلائیں، ایک کھجور بھی اگر آپ کھلا دیتے ہیں افطار میں، اور ایک گلاس پانی بھی اگر آپ پلا دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہے بڑا اس میں نخرے کرتے ہیں، کسی نے دعوت دی افطار کی تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم چنی ڈنگے نے، میں کیوں جاؤں ان کے یہاں افطار کرنے، میں کیوں جاؤں، میں تو بڑا آدمی ہوں۔ نہیں، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کوئی اگر افطار کرا، کوئی سوچتا ہے کہ جائیں گے تو ہمارا پھر کیا ہوگا، اجر کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، غیر ان ينقص من اجر الصائم، روزے دار کے روزے کے جو فضیلت ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اور ثواب مجھے دے دے، یا کوئی مجبوری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ روزے کا ثواب مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے داروں کو افطار کرائے۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ
سب سے بہتر طریقہ ہمارے لیے جو پورے سال خدمت کرتے ہیں